فان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فین تو ہے نا. میرے جیب میں بھی تھی، وہ گاڑی میں رہ گئی. ونڈو کھلا بزرگان محترم، گزشتہ کل چند تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. دنیا میں بلا سپورٹ کے کوئی اجتماعی کام نہیں ہو سکتا. کام دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے اور ایک انفرادیت سے. ہماری جو یہ مجلس ہوتی ہیں اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے. تو دونوں کی حاضری ضروری ہے، تب یہ عمل ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر یہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، مدرسے میں استاد طلباء کو جو پڑھاتا ہے، استاد طلباء پہ احسان نہیں کر رہا، طلباء استاد پہ احسان کر رہا ہے. یعنی ایک معنی میں تو استاد بھی کر رہا ہے، لیکن وہ دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہے کہ اگر طلباء ہی مدرسے میں نہ آئے، جامعہ میں نہ آئے، دارالعلوم میں نہ آئے تو استاد کس کو؟ دیواروں کو پڑھائے گا. کس کو پڑھائے گا؟ طلباء ہوں گے تبھی استاد جو ہے وہ پڑھائے گا. تو ہمارا بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری ہوگی، آپ کی حاضری ہوگی، تبھی ہم اپنی یہ علمی منزل آگے بڑھا سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں. ہم علمی سفر پورا سال طے کر سکتے ہیں. تو دو منظوم کلام پہلے آپ حضرات کے لیے ہیں، پھر ایک جو ہے تیسرا جو منظوم کلام ہوگا اس کا تعلق ہم دونوں سے ہیں، آپ سے بھی اور مجھ سے بھی. تو آپ سنیں اور دل کے کان سے سنیں اور اس پر جتنا ہو سکے پورا اترنے کی کوشش کریں. تبھی یہ مجلس جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے اور ہم رکھ سکتے ہیں. نصیر الدین نصیر ایک شاعر گزرے ہیں جو پیر بھی تھے. ان کے کلام کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے. ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے. گلہ جانتے ہو نا؟ شکایت. ہاں، ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے، جو نہیں ملتا ان سے ملا نہیں کرتے. ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے، جو نہیں ملتا ان سے ملا نہیں کرتے. اگلا جو مصرع ہے اس پہ آپ کو غور کرنا ہے. چند کلیاں شگفتِ قسمت ہے. چند کلیاں، کلیاں جانتے ہو نا؟ ہاں، گلیاں تو جانتے ہی. تو کلیاں تو گویا باغ سے تعبیر دی ہے مجلس کو، کہ غنچہ جس کو بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ چند کلیاں شگفتِ قسمت ہیں،
سارے گنچے کھلا نہیں کرتے ہیں. اشرف بھائی سمجھے اور سعد اللہ صاحب سمجھے، چونکہ دونوں کا تعلق شیئر بازار سے ہے. اب بھی سمجھے، چلو اچھی بات ہے، ورنہ مجھے چہرے سے یوں نظر آیا کہ آپ سمجھے ہیں. کیا کہنا چاہتے وہ سمجھے. ہم بھی گلاب ہیں، گل، اس کے جو ہم چھوڑ لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، کچھ کلیاں کھلتی ہیں اور کچھ نہیں کھلتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ساری کلیاں نہیں کھلتی، کچھ کلیاں کھلتی ہے اور کچھ کلیاں نہیں کھلتی. سارا گنچا کھنچا نہیں ہے. ہاں، رمضان پورو سے ہی اور کھنچا والا. تو حنیف بھائی کیا ہے؟ ہاں، حنیف بھائی بھی سمجھے، میں حنیف بھائی کو بھول گیا، یہ بھی ہمارے شیئر بازار والے. تو کیا ہے؟ چند کلیاں شگفتِ قسمت ہیں، سارے گنچے کھلا نہیں کرتے. تو اسی طرح مجلس ہماری جو ہوتی ہے، چاہے عصر بعد ہو، مغرب بعد ہو، عشاء بعد ہو، مسجد میں 150-200 افراد جمع ہوتے ہیں، ساری کلیاں کھلا نہیں کرتی، وہ گلیوں میں چلی جاتی ہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ، حسن بھائی کیا ہے، محبت سے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تشریف آپ رکھتے ہیں. تو نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ اس میں برا لگانے کی کوئی بات نہیں، یہ نظام ہے. اسی طرح دنیا چلتی ہے کہ گل کیا دیتا ہے؟ خوشبو، پھول، لیکن وہ سارے گل نہیں کھلا کرتے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہے. چلو، لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، معذوری ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ کلیاں ہیں جو کھلتی ہے، اور آپ کھلتی ہیں کلیاں تو ہم کھلتے ہیں. الیاس بھائی ہیں، علم کے ابواب، پھر حافظ امتیاز کیا ہے، وہ کھلتے ہیں. تو ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے، جو نہیں ملتے ان سے ملا نہیں کرتے. چند کلیاں شگفتِ قسمت ہیں، سارے گنچے تو کھلا نہیں کرتے. اگلا جو مصرع ہے وہ بھی آپ سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک درجے میں مجھ سے بھی. کتنی پیاری بات چودھری صاحب لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں، جو محبت میں سنگے میل بنے. سنگے میل جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ میل نو پتھر، اس ملبے ہوں گے گجراتی میں، میل نو پتھر. اردو میں بھی بولتے ہیں میل کا، عارف بھائی پتھر میل کا، تو وہ دور ہے. یعنی کیا مطلب ہے اکرم؟ کہ دور تک. تو وہ تعبیر دے رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی 11 مہینے ابھی چلنا ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آئے، یہاں 11 رہنا ہے. اشوک بھائی، تو 11 مہینے جو ہے وہ رہنے ہیں. تو سنگ میل ہے، کام آسان نہیں ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا، واقعتاً آسان نہیں. یعنی جن کو پتہ چلتا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جب کل مجلس ختم ہوئی تو حنیف بھائی مجھے بتانے لگے کہ میں انڈیا جاتا ہوں، یعنی حنیف بھائی سورت میں. تو کہا کہ ان کے سامنے ہمارے بدر عالم بھائی جو ہیں ان کے ہم زلف رہتے ہیں. تو حنیف بھائی نے باتوں باتوں میں بتایا ہوگا کہ ہماری مسجد میں ہفتے میں اتنے دن مجلس لگتی ہے اور اتنی منٹ تک بات ہوتی ہے. تو پوچھ لینا حنیف بھائی سے. وہ صاحب کہنے لگے کہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. اور تو کیا مانے گا. یہ حسن بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا جو پڑھا ہے کہاں پر ہیں، ایک تو نہیں بول سکتے حسن بھائی. تمہارا ہیں لاڈلو مہاراج ہو بولی بہت جگہ نہیں کھچڑی کھا دے ہیں، اس لیے فاروق بھائی ایک جگہ تو نہیں بول سکتے. تو بلیک بن بھی کیا ہے نورانی بھائی کہ وہ انہوں نے پڑھا ہے. تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میں نے تمہارے سسر کو یعنی میرے بتایا کہ بھائی مسجد میں اس طرح مجلس لگتی ہے ہفتے میں اتنے دن اور اتنی منٹ. تو کہنے لگے، وہ تعجب کرنے لگے، وہ بھی نہیں ماننے لگے. وہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ پورا سال ایسا نظام چلتا ہو. تو یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہاں، میرا ایک شعر ہے، جیسا میں ویسا ہی میرا شعر، پھر بھی سن لیجیے.
تو ہاشم بھائی کیا شعر یہ ہے، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، لب جانتے ہو نا؟ ہاں، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، وہ کچھ اور نہیں آپ کا حسن طلب ہے۔ ہاں، تو اشفاق بھائی کیا ہے، ویسی جو ہے وہ بات ہے، واقعی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ جب میں نے بھی یہ سفر شروع کیا تھا مجھے بھی امید نہیں تھی کہ ہم چلا سکیں گے۔ میں પોતાને કીધું ભાઈ અકરમ દિલમાં કે આ સિલસિલો ચાલુ છે, મેં કહેવા તારા પાસે બે જ રસ્તા છે, કાં તો આ મજલિસ આગળ ચાલે કાં પછી તું નહીં ચાલે। تو میں کیا کہہ رہا تھا، نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں، ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے، جو نہیں ملتے ان سے ملا نہیں کرتے، چند کلیاں شگفتِ قسمت ہے، سارے گنچے کھلا نہیں کرتے، جو محبت میں سنگ میل بنے، جو محبت میں سنگ میل بنے، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں کرتے۔ تو آپ کو بھی نہ آپ کو بھی ہلنا نہیں ہے، نہ ہلا نہ ڈھیلا اور نہ ہی ہیلا۔ جیسے ہمارے شیخ زمن جب بھی مجلس میں چودھری صاحب نہیں آتے تو ہیلا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ دوسرا ہیلا بڑی ہوا والا ہے اشرف بھائی۔ ہاں، ابھی پوچھو کل کیوں نہیں آئے تو پاکٹ میں ہی بہانے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، تو جگہ سے نہ آپ کو ہلنا ہے نہ مجھے ہلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے اور یہ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا رہے۔ دوسرا کلام ہے حبیب جالب کا، اشرف بھائی شاید جانتے ہوں گے، یہ انقلابی شاعر ہے۔ ہاں، اور ان کا ایک کلام بڑا مشہور ہے، وہ ابھی جو فی الحال پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، کیا نام؟ خان یار ہیں، وہ تو شریف ہے، شہباز شریف۔ ہاں، شہباز شریف تو کہتے رہتے ہیں میں نہیں مانتا یہ دستور کو، کیا ہے شہباز؟ سنگ بے نور کو، اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ انقلابی شاعر ہے، انہوں نے ضیاء الحق سے بھی ٹکر لی، اور بھی جو آئے سب سے جو ہے وہ ٹکر لی۔ اور پھر انہوں نے لکھا، مجھے ان کی یہ بات بہت پسند ہے، انہوں نے یعنی جو اوپر کے لوگ ہیں نا ان سے ٹکر لی، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ اوپر والوں سے جو ہے وہ ٹکر لینا۔ تو حبیب جالب نے لکھا ایک جگہ، خاک ہو گئے نگین لوگ، خاک یعنی مٹی، انتقال کر گئے، چلے گئے نورانی بھائی۔ تو کیا کہا، خاک ہو گئے نگین لوگ، باقی ہے زمین پہ کمینے لوگ۔ میں کیا کروں، میں نے میری بات تھوڑی سنائی، اور بات ایک درجے میں صحیح ہے بھی، ہے کہ نہیں؟ ایک درجے میں صحیح ہے بھی، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے انہوں نے جو کہا، تو میرے اعتبار سے بات ایک درجے میں صحیح بھی ہے۔ تو خاک ہو گئے نگین لوگ، باقی ہے زمین پہ، اب کہ میں نے نہیں کہا فاروق بھائی، میں نے کہا، میں نے نہیں کہا اب کی جو ہے وہ آپ نے بولا، اس لیے اب میرے اوپر الزام نہیں آ سکتا۔ سنو، یہ بھی آپ کو اپنے دل سے اور اللہ سے یہ تہیہ کرنا ہے، آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے، گئے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی مجلس میں نہیں بیٹھوانا۔ ہاں، یوں کہتے ہیں، ارے بھائی ہماری مجلس سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے مجھ سے ہونا چاہیے، میری شخصیت سے ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا پھر بھی، تو میں نے کہا وہ تو ہر زمانے میں لوگ رہتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے جو حضور نے کہا تھا طائف کے موقع پر، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہی کہیں گے ہم تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ اب ایسا نہ ہو، تو اس لیے وہ جمنا پڑتا ہے۔
نفس سے بھی مقابلہ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ مقابلہ، اور کچھ اپنے کام کاج ہوتے ہیں اس کو بھی آگے پیچھے کرنا. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرا نفس بھی مجھے کہتا ہے کئی مرتبہ، بلکہ مجھے کچھ لوگ محبت میں بھی کہتے ہیں کہ مول صاحب تمہیں આટલા વર્ષથી બૂમ પાડે એમ કે કઈ ફરક નજર આવે એમ કે આરીફભાઈ હું કે આટલા વર્ષથી મૌલ સાહેબ એમ કે બૂમ પાડે એમ કે ફરક નજર આવે એમ કે કઈ ફરક નહીં પડે એમ કે આ લોકોને એમ કે હવે આ જિબરીલ અમીન આવે અથવા હઝરત ઉમર આવે તો સુધરે આ લોકો એમ કે. میں کہ بھائی یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے تو فرق نظر آتا ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. واقعیتاً جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے اور ہوتا ہے فائدہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، تو اس لیے آدمی کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو حبیب جالب نے لکھا ہے اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو اور اس کو سمجھو اور اس پر جو ہے وہ عمل کرو. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، ایسا ہر جگہ ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھو یہاں ہوتا ہے، انڈیا ہو پاکستان ہو، ہر جگہ جو ہے ہوتا ہے. આપણે કહીને کہ دکھے گا نہ ڈھامے گا، حشیم بھائی کہے نا وہ، تو ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو حبیب جالب نے لکھا ہے ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم. ہجوم دیکھ کے، ہجوم جانتے ہو کیا؟ بھیڑ بھاڑ، بہت زیادہ بھیڑ ہو تو آدمی کیا کرتے ہیں؟ چلو ہم گاڑی میں بھی کرتے ہیں. آج کوئی مینیکا والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہمارا اشوک بھائی ہے، ہاں آل راؤنڈر. تو کیا ہے کہ وہ مینیکا والے کی بہت زیادہ بھیڑ ہو تو کیا کرتے ہیں چودھری صاحب کہ دوسرے راستے میں جو ہے وہ چلے جاؤ جہاں بھیڑ کم ہو. اور وہ ایک ایپ آتا ہے ویز کیا بولتے ہیں؟ ویز. ہاں تو میرے اندر وہ گاڑی جو ہے اس کے اندر سیٹ کیا ہوا ہے وہ میڈ ان چائنا والا جو بڑا ہے ٹام ٹام وغیرہ. تو میرا بیٹا اس پہ ہم جاتے ہیں تو کبھی ٹرافک ہے تو وہ جلدی بتاتا نہیں کیونکہ اولڈ ہو چکا ہے، وہ گولڈ نہیں ہے. تو કહેતા કે પાપા હવે એમ કે તમે મને ફોન લાવો તમારો એમ કે હવે આપણે વેઝ પર મૂકીએ એમ કે બહુ ભીड़ છે ગાड़ी. तो अब क्या है वेज हमें क्या बताएगा? नया रास्ता जो है वो बताएगा जहाँ भीड़ न हो. तो ये कहते हैं कि लोग आमतौर से भीड़ हो तो रास्ता बदल लेते हैं, तो आपको भी ये रास्ता बदलना नहीं है. हबीब जालिब ने लिखा है इलियास भाई ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے خوف سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے خوف سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. اگلا جو مصرع ہے حنیف بھائی، ہاں وہ سمجھنا ہے، بڑی پیاری بات اس میں لکھی ہے. ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، ہزار زیر قدم، قدم یعنی قدم کے نیچے، زیر یعنی نیچے. اور الفبا آپ نے الف بھائی پڑھا تو اس میں استاد جی نے کیا پڑھایا؟ زبر اوپر نے زیر نیچے، کھوٹو پڑھے تو بولے ماتھو نیچے. ایسا ہے کہ اب صحیح نہیں پڑھا تو پھر سر جو ہے امتیاز وہ پھر نیچے. تو زیر یعنی نیچے. خار، خار کہتے ہیں کانٹوں کو. بولتے ہیں کہ گل کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ خار ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں گل کے ساتھ خار ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، کانٹوں کا، ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے. ہاں تقاضا نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے میں ہم، اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے میں ہم، کہ رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے ہم. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے رنگ دیکھ کے رنگ نہیں بدلتے ہیں. ہاں لوگوں کے رنگ دیکھ کے رنگ نہیں بدلتے. اپنے رنگ بدلے نا
કોઈ નવો માણસ હોય, કઈ ગાડી આપસમાં ટકરાય કઈ થયું તો આપણે એમ કહે ભાઈ શાળામાં ઢીલો કરો, એ જરા જોરથી બોલે તો કે ના હું તો આરામથી વાત કરું तो रंग क्या कर दिया उसने, बदल दिया ना। हाँ, वो रंग दिखाना चाहता था इसमें, लेकिन वो रंग जो है वो बदल दिया। तीसरा कलाम अहमद फराज का मंजूम कल भी सुनाया था, और कल मैंने उसके ताल्लुक से कुछ बातें कही थी जो हमारे लिए आज भी इंशाअल्लाह मुफीद होगी, चूंकि हम उस तरफ अपनी निस्बत करते हैं, दारुल उलूम देवबंद की तरफ। उसके ज़िम्न में फिर मैंने आपको क्या सुनाया था, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के कुछ हालात। तो अहमद फराज का एक कलाम, उसका कुछ हिस्सा, 3 शेर। अहमद फराज लिखते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। अगला, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, यही सुनाना है। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, भीड़। कहा कि एक आदमी चाहिए जो हमारे सफर में साथ हो, कम से कम, ज्यादा हो बहुत अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि हमें चलने के लिए कम से कम कितने चाहिए, एक आदमी चाहिए। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक आदमी भी काफिला है मुझे। तो काफिले में कई लोग होते हैं। अहमद फराज कहते हैं कि अगर सच्ची तलब से कोई हमारे साथ चल रहा है, हमारा साथ दे रहा है, तो फरमाया कि मेरी निगाह में वो एक आदमी नहीं है, बल्कि हनीफ भाई क्या है, वो एक पूरा काफिला है। मेरी निगाह में वो क्या है, पूरा काफिला है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है, कुरान कहता है उनके ताल्लुक से, अजीब बात कही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मह। एक शख्स है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अशरफ भाई क्या कह रहा है अल्लाह कि इब्राहिम पूरी उम्मत है, पूरी अंजुमन है। तो कभी ऐसा होता है कि एक आदमी है लेकिन वो पूरी उम्मत है। जैसे हजरत थानवी एक शख्स है, कहते हैं कि कमोबेश, किसी ने कहा 800, किसी ने कहा 1000 से ज्यादा कुतुब लिखी, एक आदमी। यानी आदमी सोचे तो यकीन करना मुश्किल हो जाए कि एक बंदा इतना बड़ा काम कर ले। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऐसे हुनर चौधरी साहब देते हैं। हाँ, तो इब्राहिम को उम्मत कहा, हालांकि वो एक है कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मा। तो अहमद फराज कहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक आदमी भी काफिला है मुझे। तो हम भी आपसे ये कहते हैं कि हमें भी आप जैसे हम सफर चाहिए, और अगर एक भी है तो क्या है, हमारी नजर में काफिला है। सादुल्ला साहिब उसका मीनिंग उल्टा मत समझियो कि ચાલો મળસા તો હવે કહી દીધું, એમ કે નુરાની ભાઈને કહે એમ કે તમારો મળસા સાથે બહુ બને, તો બે જણા આપસમાં વાત કરા કરજો है। इसका मतलब ये नहीं है, समझ आ रहा है। हाँ, लोग उल्टा भी समझते हैं ना बाद में। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया है उनके मलफूजात में, मफहूम है हाफिज इम्तियाज, कि मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इस्लाहुर रुसूम। किताब का नाम क्या, इस्लाहुर रुसूम। जब मैं पढ़ता था तराज में, मिफ्ताहुल उलूम में, तो सालाना इम्तिहान में हाफिज इम्तियाज ने पढ़ा है, वो जानते हैं। तो क्या मिलती है, किताबें जो हैं वो मिलती है, वो किताब है। तो उसमें मुझे तराज में ये किताब मिली थी जो आज भी मेरे पास है। जो किताबें इम्तिहान में मिली वो हमने दिल से लगा के रखी, इंडिया से वो लेकर आए कि भाई इनाम इनाम होता है ना। इनाम क्या होता है, इनाम इनाम होता है, वो कदर करनी चाहिए। कुछ लोगों को कदर नहीं होती। आप किसी को हदिया दो, ગલિયાડ દીધી આપણે, હવે જો કે આજે ફોનમાં ટાઈમ હોય એમ કહીએ
તો હજુ તો ઘેરવી જ્યાં રસ્તે કોઈને બીજી મારે है, वो कदर नहीं होती, कदर नहीं होती। तो बहरहाल हजरत थानवी फरमाते मैंने बड़ी मेहनत से किताब लिखी इस्लाह और रसूम, ताकि समाज में से क्या खत्म हो, रसूमात। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि से मैंने सुना, और हजरत की किताब में भी है, जिसका मफहूम यह है कि हम लोग रसूमात को बहुत हल्के में लेते हैं। अरे रसूम समझ रहे हो ना, रस्म की जमा है, क्या बोलेंगे गुजराती में भी रस्म જ કે હા રીત રિવાજ, જઝાકલ્લાહ। હા રીત રિવાજ હું કરું આજ ને મને નહીં ખબર ને તમને ખબર જો રિવાજ હે રીત રિવાજ, તો રીતિ રિવાજ આપણે શું કે રીતિ रिवाज। कल एक नौजवान आया मेरे पास, नूरानी भाई को भी पता है, और आकर कहने लगा कि मौलवी साहब ये जो निकाह होता है तो उसके अंदर जो है वो कुछ बख्शिश भी देने की होती है, तो हम महर तो देते हैं, फिर बख्शिश कैसे देने की? महर तो हमने दे दिया बीवी को है, तो अब इस्माइल भाई बख्शिश जो है वो कैसे देने की, कि बख्शिश फिर देने की? तो कि दीनी एतबार से देनी है। मैंने कहा दीन में नहीं है, दीन में खाली महर है। इस्लाम में क्या है, बीवी के लिए खाली महर है। अब ये हमारे यहां रिवाज है, ये रस्म है कि हमारे यहां उसके साथ साथ क्या देते हैं, बख्शिश भी देते हैं ना, बख्शिश भी जो है वो देते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ रिवाज ऐसे हैं कि चलो ठीक है, अगर उसको निभा लिया जाए, अगर कोई चाहे तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निभाओ, अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन कुछ रिवाज ऐसे हैं कि जो नहीं करने चाहिए। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो इसको भी मना करते थे, और इस मस्जिद में यहीं बैठ के भी मना किया कि ये जो कुर्रा किरात करते हैं तो आखिर में क्या पढ़ते हैं, सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ते हैं ना। और जो बयान करते हैं, अभी जो मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो उसमें भी शुरू में जो खतीब होता है तो सादुल्लाह साहिब क्या होता है, वो कुरान की आयत पढ़ता है, आयत पढ़ने के बाद क्या बोलता है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये भी रस्म है, ये भी रिवाज है। हजरत ने फरमाया है कि किसी हदीस में नहीं है, कुरान में तो है ही नहीं। हाँ, ये लफ्ज आया है सदक़ल्लाह और अजीम, वो अलग अलग आया है। जैसे चौथा पारा लन तनालुल बिर, उसमें पहले ही सफ़े पर आप देखेंगे तो आया है, क्या आया है, कुल सदक़ल्लाह, अल्लाह फरमा रहे कि कुल सदक़ल्लाह, और अजीम आयतुल कुर्सी, उसका आखिरी जुमला क्या है अशफाक भाई, वहुवल अलीयुल अज़ीम। अगर दोनों को आपस में मिला दो तो हो जाता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इस एतबार से तो बैठ सकता है। तो हजरत फरमाते थे कि ये भी नहीं है, और मना करते थे कि नहीं। हालांकि एक दौर में शुरू में मैं यहां आया तो हजरत भी बोलते थे सदक़ल्लाहुल अज़ीम, लेकिन फिर हजरत की राय बदल गई आखिर में कि क्या है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम वो नहीं बोलना है, कहा कि ये भी रिवाज है, ये रस्म है। किसी ने लतीफा लिखा है इलियास भाई कि एक मेरे जैसा आपके जैसा गया हज के लिए, और कहने लगे कि अरब ड्राइवर था। मैंने कहा कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मिनी का ड्राइवर अरब हो है। तो कहा कि अब उसको अरबी नहीं आती जो पैसेंजर है, और ड्राइवर को क्या नहीं आती चौधरी साहब, उर्दू नहीं आती या इंग्लिश जो भी आप कह ले। अब उसको उतरना है, मंजिल आ गई, कैसे कहे, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने लगा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या कहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब क्या आ गया है ना, आ गया ना कि भाई वो जो है वो आ गया, वो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो खैर मेरे गले से तो नहीं उतरी है। तो वो रस्म रिवाज के उतारने, हजरत की राय ये थी मुफ्ती सईद अहमद साहब कि आदमी रस्म को हल्का लेता है, धीरे धीरे बिदअत की तरफ माइल हो जाता है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हमारी निगाह उसको नहीं देती। આપણે ના કે એમાં હું થઈ ગયો, એમાં હું થઈ ગયો ને એમાં જ પછી બધું બહુ થઈ ગયું, યાદ રાખજો। આપણે જે કહીએ ને કે એમાં હું થઈ ગયું, એમાં હું થઈ ગયું,
ایماج بدبو تھی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, اللہ بچائے, آج کا دور بڑے فتنے کا دور. شہرت یہ ایک امتحان ہے, یاد رکھنا. یہ جو شہرت ہے نا, ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے, لیکن اس کی بالکل ایسی مثال ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا, یسألونک عن الخمر والمیسر. میں انشاءاللہ 5 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یسألونک عن الخمر والمیسر کہ محبوباً مفہوم ہے, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے تعلق سے؟ شراب اور جوئے کے تعلق سے. اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا کہ اس میں فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اس میں نقصان کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے. شہرت میں بھی ایسا ہی ہے. جب آدمی کو شہرت مل جاتی ہے پھر وہ کمپرومائز کرنے لگ جاتا ہے دین میں بھی. یاد رکھنا, میں نے اتنی عمر میں نے بہت دیکھا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے. وہ اب ہمارے بڑے ہیں, میں نام بھی ان کا لیتا رہتا ہوں, ان کی اچھی باتیں بھی نقل کرتا ہوں, ابھی نام نہیں لوں گا. وہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں. ارے یار, نبی سے بڑھ کے ہو تو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پاک دنیا میں نہ گزرا ہے, نہ کوئی گزر سکتا ہے, نہیں ہے. لیکن حضور نے ملاقات نہیں کی ہے صحابیہ سے, ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا ہے, حضور نے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں رکھا ہے. وہ تو ان کے لیے آپ جانتے ہیں. لیکن اب دیکھیں, چونکہ شہرت آ جاتی ہے نا, پھر آدمی کمپرومائز کرنے لگ جاتا ہے. دنیا میں تو کرتا ہی ہے, دین میں بھی پھر کمپرومائز شروع ہو جاتا ہے. 2 چیزیں آدمی کو کمپرومائز کرواتی ہے, بلکہ 3 چیزیں: شہرت, لالچ اور ڈر. یاد رکھنا, یہ 3 چیزیں آدمی جانتا ہے کہ شرعاً یہ بات صحیح نہیں ہے, شریعت کے اعتبار سے یہ عمل صحیح نہیں ہے, لیکن 3 چیزیں آدمی کو کمپرومائز کراتی ہے. ایک شہرت, دوسرا لالچ, اور تیسرا ڈر. ہاں, یہ جو ہے وہ کراتی. اور یہ پھر نئے نئے فتنے جو رونما ہوتے ہیں, نئے نئے گروپ بنتے ہیں, ان میں بھی پھر یہی چیزیں وہ ہوتی. اس لیے ہمارے آقا بھی جو ہے شہرت سے بہت ڈرتے تھے, بہت بھاگتے تھے شہرت سے. لیکن آج تو ہر آدمی شہرت چاہتا ہے. آج ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ شہرت چاہتا ہے ہر آدمی. اب مجھے ایک آدمی نے دکھایا ان کا, ابھی ہے بقید حیات, بڑے آدمی. دیکھیے اسلام میں مخلوط اجتماع نہیں ہونا چاہیے, یعنی مرد اور عورت ساتھ میں اجتماع مت کرو, منع ہے. مرد اور عورت ساتھ میں اجتماع نہیں ہونا چاہیے, مخلوط. اب شروع ہوا دھیرے دھیرے رسم کہ بھائی پہلے تو ہم الگ کرتے تھے, کہ پہلے تو کرتے ہی نہیں تھے کہ عورتیں الگ مرد الگ. پھر کیا ہونے لگا؟ ساتھ میں, لیکن درمیان میں پردہ آیا. کیا آ گیا درمیان میں؟ پردہ. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ بڑے آدمی ہیں, وہ بیان کرنے والے تھے ایک مجلس میں. اس میں جو منتظمین تھے جنہوں نے وہ پروگرام ترتیب دیا تھا, انہوں نے کیا کیا؟ درمیان میں پردہ رکھا کہ ایک طرف عورتیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ مرد. وہ خطیب صاحب مشہور ہے, یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. کہاں کہ بھائی کیا ضرورت ہے, پردہ ہٹا دو, پردہ ہٹا دو. اب اس کے کتنے دور رس نتائج جو ہیں پھر وہ نکلیں. شہرت ہوتی ہے, پھر آدمی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کیا ہے وہ لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ چاہے پناہ جو ہے وہ مانگنی چاہیے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا, آخری بات کہہ دو, کس پہ سے نکلی بات؟ آخری میں کیا کہنے لگا تھا؟ ہاں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح, ہاں یہ رسوم پہ بات آئی تھی, رسوم پہ, جزاک اللہ. رسوم تو اسی لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کیوں منع کرتے تھے کہ آپ رسمیں نہیں چھوڑو گے تو کہاں پہنچو گے؟ بدعت تک. یہ راستہ ہے, کیونکہ اس کو ہلکے میں لیا نا, پھر اس کو بھی جو ہے وہ ہلکے میں لانا شروع. حضرت دنیا سے تشریف لے گئے, آپ نے بھی یقیناً فاروق بھائی اور دیگر حضرات نے سنا ہوگا, اور کتاب میں بھی ہے, میں نام نہیں لے رہا. حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ اب دیوبندیوں میں اور فلاں میں کتنا فاصلہ رہ گیا,
یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایک بال اس کا، آپ کو تو نظر نہیں آتا چونکہ آپ عوام ہیں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں، لیکن اللہ نے کچھ پڑھنے کا ذوق دیا ہے آپ کی برکت سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ سارا جو ہے وہ اسی کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی رسم کو کیا کرو، چھوڑو۔ تو خیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم لکھی کہ لوگ رسمیں چھوڑیں، تو ایک صاحب کا شکریہ کا خط آیا حنیف بھائی، اور اس نے شکریہ کے خط میں اشرف بھائی یہ لکھا کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کتاب لکھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی سارے رسمیں ہوتی ہے، آپ کی کتاب پڑھی تو پتہ چلا، اب سب کروں گا۔ الٹا ہی سمجھا، ارے بھائی حضرت نے تو اس لیے لکھی، نام دیکھو اصلاح، کتاب کا نام ہی دیکھو، اصلاح الرسوم، رسموں کی کیا کرو، اصلاح کرو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے حسن بھائی کہ میں سب کو جو ہے وہ کروں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرمایا کہ حضرت تھانوی کی مجلس میں آئے سٹے والے لوگ ہیں، بھائی اکرم کون آئے؟ سٹے والے، کہ سٹے کا نمبر لگانا، تو لوگ بزرگوں کے پاس ماشاءاللہ کس کس نیت سے الیاس بھائی آتے ہیں۔ ہاں ہم لوگ بھی بزرگ کو آتا ہے گھر لے جاتے ہیں کہ ہوں کو لے سکتے کہ برکت ہیں گے بزرگوں نا قدموں میں برکت تو ہوں آوے لکشمی بائی، اپنے تو برکت سے ہی حضرت فرماتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس لیے لے جاتے کہ گھر میں دینداری آئے، یہ نہیں سوچتے، بزرگوں کے قدم پڑیں گے تو حضرت پہ کیا آئے گا؟ ہاں جو عارف بھائی برابر کہیں گے وہ کمائے لا نا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ آئے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان حضرت تھانوی کے پاس آئے، عبدالحفیظ چچا کیوں آئے؟ سٹے کا نمبر معلوم کرنے۔ تو حضرت تھانوی نے ظاہری بات ہے غصے ہو گئے کہ کوئی حضرت تھانوی اس لیے تھوڑی بیٹھے تھے، تو حضرت نے کیا فرمایا، جو لوگ تھے وہاں نکالو 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 نکالو، 6 مرتبہ بولا، تو وہ بہت خوش ہو گئے، لیکن حضرت نے کہا کہ 6 نمبر نکالو، نکل جائے۔ تو چلو میں بھی نکلتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔